عمران خان صاحب کوئی ایک عام آدمی نہیں ہے کہ آپ چپ چپاتے ان کو اڈیالہ جیل سے باہر نکالیں گے ایک پوری رات۔ اس پر بیرسٹر گوہر صاحب نے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر ایسی بات ہے، عمران خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ ہے اور عمران خان کے نام پر آسمان چھا جائے گا۔ ابراہم لنکن کا بھی سننے کو مل رہا ہے کہ وہ ایران کے بالکل قریب آ گیا ہے۔ گزشتہ روز عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا تھا۔ رہا کر کے ان کو پمز ہسپتال لایا گیا اور وہاں ان کا علاج ہوا۔ اس طرح کی چم گویاں پاکستان کی سوشل میڈیا پر پھیل رہی ہیں اور ہر بندہ اس پر بات کر رہا ہے۔ سب سے پہلے صحافی اسد اللہ خان نے اس پر بات کی تھی اور واضح کیا کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے پمز ہسپتال لایا گیا تھا اور یہ بات تھی 23 اور 24 شب جنوری کی رات کو، لیکن ابھی تک کوئی بھی حقیقت سامنے نہیں آئی کہ عمران خان صاحب کو واقعی لایا گیا تھا یا نہیں۔ اس پر بیرسٹر گوہر صاحب نے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر ایسی بات ہے، عمران خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ ہے تو ہمیں اجازت دی جائے اور ہم شوکت خانم ہسپتال کے ڈاکٹرز لے جا کر وہاں ان کا علاج کریں گے، ان کا چیک اپ کریں گے۔ اگر ممکن ہوا تو ہم عمران خان صاحب کو شوکت خانم ہسپتال لے آئیں گے، لیکن حکومت کا ماننا ہے کہ ہم اس بات کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اگر عمران خان کا علاج کروانا ہے تو جیل کے اندر ہی کروانا ہوگا۔ لیکن یہ بات جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے باہر لایا گیا تھا، یہ بات زیر غور ہے اور تسلیم کرنے کو نہیں آتی، کیونکہ عمران خان صاحب کوئی ایک عام آدمی نہیں ہے کہ آپ چپ چپاتے ان کو اڈیالہ جیل سے باہر نکالیں گے ایک پوری رات آپ ایک پمز ہسپتال کے اندر رکھیں گے اور کسی کو خبر تک نہیں ہوگی۔ وہاں عملہ نہیں تھا، وہاں ڈاکٹرز نہیں تھے، وہاں کسی نے تصویر نہیں بنائی، وہاں کسی نے ویڈیو نہیں بنائی۔ چاہے کتنی بھی آپ سخت سیکورٹی کیوں نہ کر لیں، عمران خان ایک برانڈ ہے، اس کو دیکھتے ہی، اس کا باہر نکلتے ہی ایک پاکستان پر ایک طوفان برپا ہو جانا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ بات ماننے کو نہیں ملتی۔ اور دوسری اہم خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی تصویر پر پابندی لگا دی۔ جیسے ہی حکومت پنجاب نے اعلان کیا کہ بسنت منائیں گے اور خاص طور پر لاہور کے اندر یہ بسنت 6، 7 اور 8 جنوری کو منایا جائے گا، تو اس دن سے لے کر آج تک عمران خان کی تصویر والی پتنگ بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں اور دکانوں پر بک رہی ہیں۔ تو اس چیز کو زیر غور لاتے ہوئے، اس پر غور کرتے ہوئے پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ پتنگ پر کسی بھی سیاسی شخصیت کی تصویر نہیں ہوگی، وہ چاہے مریم نواز ہے، وہ چاہے عمران خان ہے، وہ چاہے کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف عمران خان کی تصویر کو روکنے کا منصوبہ ہے، اور بعد میں جو مریم نواز کا حوالہ دیا گیا یا کسی بھی سیاسی طبقے کا، سیاسی شخصیت کا حوالہ دیا گیا، تو یہ صرف اور صرف عمران خان کی تصویر کو روکنے کا عمل ہے۔ تو یہاں انہوں نے صرف اور صرف تصویر کو روکا ہے، لیکن پاکستانی عوام یہ تو کبھی بھی اس بات پر نہیں رکے گی کہ آپ نے تصویر سے روکا ہے، وہ کوئی اور، وہ نام پر تو آپ نے پابندی نہیں لگائی۔ میں دیکھ رہا تھا بہت سارے لوگوں نے ایک طرف جو ہے نا فارم 47 لکھا ہوا ہے، ایک طرف فارم 45 لکھا ہوا ہے، تو ان دونوں کا موازنہ کرتے ہوئے انہوں نے ایک پتنگ بنا لی ہے، اور ایک طرف انہوں نے مریم نواز، ایک طرف سہیل افریدی، مطلب کہ ان کی جو ووٹنگ تھی، ووٹنگ کو گنتی کر کے وہ نمبر لگائے ہوئے ہیں۔ تو اس طریقے کی پتنگیں بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں اور لگتا ہے کہ یہ پتنگیں بہت ہی اڑیں گی اس دن۔ اور علیمہ خان نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ نیچے پاکستان بند ہوگا، پہیہ جام ہوگا، اور اوپر آسمان پر عمران خان کے نام کی ڈوریں ہوں گی، عمران خان کے نام کی پتنگیں ہوں گی، اور عمران خان کے نام پر آسمان چھا جائے گا۔ یہ علیمہ خان کی سٹیٹمنٹ ہے۔ اور تیسری اہم خبر یہ ہے کہ سعودی شہزادے اور ایرانی صدر کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ایرانی صدر نے ان کو آگاہ کیا کہ امریکہ بار بار ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے، ہم دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی ہم امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے والے ہیں۔ یہاں سعودی شہزادے نے بھی انہیں یقین دہانی کروائی ہے کہ میں امریکہ کو پہلے ہی واضح کر چکا ہوں کہ وہ ہماری فضائی حدود کو استعمال نہیں کر سکتا اور نہ ہی ہماری ایئر بیس
बेसिस को इस्तेमाल कर सकता है। हमारी फिजाई हदूद को इस्तेमाल करके ईरान पर कभी भी वो हमला नहीं करेगा। और बाद में भी सऊदी शहजादे ने टेलीफोनिक राब्ता किया है, ट्रंप को कहा है वाज़े तौर पर, और ईरान ने भी वाज़े कर दिया कि हम पर कोई भी जारियत की गई, हम पर कोई भी एक छोटा सा हमला किया गया तो हम तूफान बर्पा कर देंगे, तो हम उन पर हमला कर देंगे और उन पर जवाबी कार्रवाई ज़रूर करेंगे। और अब्राहम लिंकन का भी सुनने को मिल रहा है कि वो ईरान के बिल्कुल करीब आ गया है, और अमेरिका ने एक दूसरा बहरी बेड़ा भी भेज दिया है जो कि ईरान की जानिब गामज़न है। और ईरान ने भी वाज़े तौर पर कहा है कि जैसे ही, और ईरान ने भी वाज़े तौर पर जवाब दिया है कि जैसे ही अब्राहम लिंकन ईरान के पानियों में दाखिल होगा, ईरान की हदूद में दाखिल होगा, तो हम उन पर हमला कर देंगे और उनको गिरफ्त में ले लेंगे। तो ईरान ने कभी भी अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके और न ही अब टेकेगा। तो ईरान अपने मजबूत मौक़िफ़ के सहारे खड़ा है और ईरान अपने दुश्मन के सामने सीना तान कर खड़ा है और कह रहा है कि हम आपके सामने झुकने वाले नहीं हैं। तो आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए वासला।